اور اسٹوڈنٹس کو وہ چیزیں پڑھائیں کہ جو انڈسٹری میں ان کے کام آئیں تاکہ ان کے لیے روزگار کے مواقع بڑھیں. پھر میں نے کہا کہ جو ہم جیسی جو باڈیز ہیں پروفیشنل ان کا آپ رابطہ کروائیے. ہم بچوں کو یہ بتائیں گے کہ کون سے ایسے ایونیوز ہیں جہاں ابھی مواقع ہیں. مثال کے طور پہ سسٹینیبل ٹیکنالوجیز. نوید صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج 39th IEEE سمپوزیم کا دوسرا دن ہے, کیسا گیا پورا ایونٹ؟ میرے خیال میں جو اٹینڈیز ہیں ان سے اگر ہم پوچھیں یہ سوال تو زیادہ بہتر جواب دیں گے, لیکن یہ کہ جنرلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایفرٹ ہے وہ بھی ہر سال بتدریج بہتر ہو رہی ہے. اور جو ہمارے اس میں ڈیلیگیٹس اور آتھرز آ رہے ہیں ان کی اگر آپ کاوشیں دیکھیں تو پیپرز کے ٹاپکس اور ان کی جو کوالٹی ہے وہ بھی ہر سال بہتر ہو رہی ہے. تو کافی میں تو الحمدللہ کافی مطمئن ہوں. IEEE کئی سالوں سے میڈ ان پاکستان کی ایک موومنٹ لے کے چل رہا ہے. یہ آج جو پیپرز پڑھے گئے ہیں, کل پیپرز جو پڑھے گئے ہیں, اس میں آپ نے اس بات کا خیال رکھا کہ میڈ ان پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا چیف گیسٹ ہوتا ہے نا اس کو جو ہم دعوت دیتے ہیں نا, میڈ ان پاکستان کی ایفرٹ تو وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. ہم نے پچھلے سال انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے جو CEO تھے جو کہ میڈ ان پاکستان میں جن کا بہت زیادہ عمل دخل ہو سکتا ہے, ہم نے ان کو بلایا اور پھر ان کے سامنے گزارشات رکھی. اس سال ہم نے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے چیئرمین کو بلایا اور ان کے سامنے میں نے وہ باتیں جو کہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ سے جن کا تعلق تھا لیکن اس سے بڑھ کر پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل سے تعلق تھا وہ میں نے ان کے گوش گزار کی, جس میں خاص طور پہ میں نے ان کا کہا کہ جو انجینئرز ہم بنا رہے ہیں وہ ہمارے الیکٹریکل الیکٹرانکس ڈسپلن میں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجوہات میں نے ان سے ڈسکس کی. ان کو بتایا کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ انڈسٹری فرینڈلی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں واشنگٹن اکارڈ کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے, تو وہ چیزیں میں نے ان کے سامنے رکھی کہ جی آپ HEC سے ڈسکس کریں اور اسٹوڈنٹس کو وہ چیزیں پڑھائیں کہ جو انڈسٹری میں ان کے کام آئیں تاکہ ان کے لیے روزگار کے مواقع بڑھیں. پھر میں نے کہا کہ جو ہم جیسی جو باڈیز ہیں پروفیشنل ان کا آپ رابطہ کروائیے. ہم بچوں کو یہ بتائیں گے کہ کون سے ایسے ایونیوز ہیں جہاں ابھی مواقع ہیں. مثال کے طور پہ سسٹینیبل ٹیکنالوجیز جو اور AI ریلیٹڈ ایریاز اور بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹمز, سولر, رینیوبلز, ونڈ, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس میں اس وقت کھپت ہے کافی. تو یہ بات ان سے کی گئی. اور دوسرا ان سے کہا گیا کہ جو اکیڈیمیا کا لنکیج ہے انڈسٹری کے ساتھ وہ اس وجہ سے خاص طور پہ نہیں ہو پا رہا کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ صرف اور صرف ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا کورس مکمل کریں اور جو ہے وہی اس کی جو ہے نا ترجیحات میں ہوتا ہے. ان کی ترجیحات میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے انوویشن کرنی ہے, اس میں ان کو کوئی انسینٹیو نہیں دیا تھا, نہ تو ان کو کوئی فائنینشیل انسینٹیو ہے, نہ کیریئر گروتھ ہے اس کی وجہ سے, نہ انسٹیٹیوشنل ریکگنیشن ہے. یہ چیزیں جب نہیں دیں گے تو اساتذہ کیوں انوالو ہوں گے؟ تو یہ لنکیج نہیں اس وقت تک بڑھے گا جب تک کہ اساتذہ جو طالب علم ہیں ان کے ساتھ وہ بھی اس کاوش میں شامل نہیں ہوں گے. اچھا, یہاں میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری یونیورسٹیز اور ان کے اسٹوڈنٹس اور ان کے اکیڈمکس کے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو IEEE کے پاس کیا راز ہے کہ اس نے کیسے اکیڈیمیا سے اپنی ریلیشن شپ اتنے بہتر کی ہے؟ دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا جو ایجنڈا ہے یا ارادہ ہے اس کے اندر پہلے آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. جب آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ اپروچ کرتے ہیں. ابھی ایک تو ہمارا جو اسٹوڈنٹ سیمینار ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے 3 یونیورسٹیوں کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا ہے جس میں جو بحریہ نسٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا DHA صوفہ ہے, اس کے علاوہ اقرا کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں اور UIT کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ وہ کاوشیں ہیں جو ہم مسلسل کر رہے ہیں اور ہم ان کے جو ٹاپ مینجمنٹ ہے جس میں VC صاحب ہیں, ڈین ہیں, ان سے رابطے میں ہیں. اس وقت یونیورسٹیاں اور اس کے علاوہ UIT وغیرہ تو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, جو دوسری یونیورسٹیاں ہیں جو کسی قسم کی انوویشن کرتی ہیں, مثلا آغا خان ہے, وہ بھی اب ہمیں اپروچ کریے, اب آئیں اور ہمارے پروجیکٹس دیکھیں, ان کو ویٹ کریں اور اس میں اپنی آراء دیں. تو یہ تو آپ نے پہلے ہاتھ تو بڑھانا ہے نا. ایک ہم IEEE کی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہاتھ بڑھانے کی, اور تالی اس وقت بجے گی جب دوسری طرف سے بھی ہاتھ بڑھے گا. تھینک یو ویری مچ سر, بڑی مہربانی.